اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ مبارک رمضان کا 28واں روزہ اور قرآن کریم کا 28واں پارے کا خلاصہ۔ اس پارے کے اندر خداوند متعال نے کل 9 صورتوں کو ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے جس صورت کو ذکر کیا ہے وہ سورہ مجادلہ ہے، یعنی ایک شخص اس کے اندر جس قصے کو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیا کر لیتا ہے، زہار کر لیتا ہے، یعنی اپنی بیوی، شوہر نے اپنی بیوی کو کیا کہتا ہے، تم میری ماں کی جیسی ہو، ماں کے ساتھ تشبیہ دے دیتا ہے، تو اس کی بیوی اس پہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، تو اس کا کیا کیا جائے؟ وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے میں نے یہ کام کر چکا ہوں، میرے پہ بیوی حرام ہو چکی ہے۔ تو اس وقت اس صورت کا نزول ہوتا ہے اور خدا کہتا ہے کہ اس کا کفارہ ہے، کفارہ ادا کرو اور تمہاری بیوی تم پر حلال ہو جائے گی۔ سورہ حشر کو ذکر کیا گیا۔ حشر کے اندر خدا متعال نے چند اہم باتوں کی طرف اشارہ کروایا ہے۔ سب سے پہلے چند لوگ ایسے تھے قبیلہ بنی نصیر کے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکے کے ساتھ قتل کرنے چاہ رہے تھے، لیکن خداوند متعال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور وہ لوگ اس میں کامیاب نہ ہو سکے اور اس قبیلے کے افراد کو جلا وطن قرار دیا۔ اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضیافت کو یہاں پہ ذکر کیا گیا، میزبان کی صفات کو یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ جب انسان کسی کے ہاں مہمان جاتا ہے اور جو میزبان ہوتا ہے اس کی جو خدمت کرتا ہے اس کا اجر اتنا ہے کہ خداوند متعال نے کہا ہے کہ وہ گنا نہیں جاتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی یہاں پہ صفات کو ذکر کیا کہ خداوند متعال کیا ہے، ستار العیوب ہے، رازق ہے۔ وہ تمام ایسی صفات جو خدا کی ہیں وہ انسانوں میں بھی ہونی چاہیے کہ خدا اگر رازق ہے تو انسان کو بھی رازق ہونا چاہیے۔ اگر خدا ستار العیوب ہے، اگر کسی کے عیبوں کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے تو خدا اس پر پردہ ڈالتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کو کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ فلانا شخص ایسا ہے تو دوسروں کو بتاتا ہے، وہ ستار العیوب نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں تو کل وہ ہمارے پردوں پر پردہ ڈالے گا، عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ کو یہاں پہ ذکر کیا گیا، جس میں سب سے پہلے یہاں پہ ذکر کیا گیا مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ یہ یہود لوگ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ اسلام کے دشمن ہیں، ان سے تم دوستی ہرگز نہ کرنا، اور انہوں نے ہمیشہ اسلام کو تکلیف پہنچائی ہے، یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ آج کل معاشرے میں دیکھا جائے بہت سارے ایسے ممالک، اسلامی ممالک ہیں جو یہود پر انصار کر کے بیٹھے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن کے سرین الفاظ ہیں، یہود تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس یہودی نظام سے، آل یہود سے خدا ہمیں بچائے، اور اسی طرح آل سعود کے نظام سے بھی خدا ہمیں بچائے۔ اور اس کے بعد جب ہجرت مدینہ ہوئی تو حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو بلایا اور انہیں کہا چند کام ایسے ہرگز نہ کرنا، جن میں اپنے بچوں کو قتل ہرگز نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، اور ایسے تمام برے کام ہرگز انجام نہ دینا، اور خدا کا شریک کسی کو ٹھہرانا نہ، اور کسی پہ بہتان ہرگز نہ لگانا۔ اور اس کے بعد سورہ صف کو ذکر کیا گیا۔ سورہ صف کے اندر خداوند متعال نے چند نصیحتوں کو ذکر کیا، یعنی جو چیز کا علم ہے تمہیں اس پر عمل کرو۔ ایک چیز کیا ہے، تمہیں اگر نماز کا حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو، نہ کہ لوگوں کو کہتے رہو،
نماز پڑھو، لیکن خود انسان اس سے غافل ہو، ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ جب خدا کے دیے ہوئے احکامات پر جب انسان عمل کرتا ہے تو خدا حتماً اس کا اجر دیتا ہے، اور جو لوگ خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں اور اس کے رسول کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہیں۔ خدا اور اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت کرتے ہیں، اور کوئی جتنا بھی طاقتور ہو اللہ سے بڑھ کے طاقت بڑی کسی کی نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ جمعہ کو یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ سورہ جمعہ کے اندر خداوند متعال نے جس بات کی طرف اشارہ کروایا ہے، یہاں پر سورہ جمعہ کی فضیلت کو یہاں پہ ذکر کیا گیا، آداب و رسومات کو ذکر کیا گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ کا خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو لوگ مال و تجارت کو چھوڑ کر نماز جمعہ کی طرف آ جاتے تھے۔ یہ حکم بھی ہے قرآن کا، جب بھی قرآن نے سرین کہا ہے کہ جب بھی اذان جمعہ سنو تو اپنے مال کو چھوڑ کر نماز جمعہ کی جماعت کے اندر شرکت کرو۔ سورہ جمعہ کے اندر جو دوسری اہم بات خداوند متعال نے کی ہے وہ بے عمل علماء کی ہے، کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے کی مثال ہے، جس کے اوپر بوجھ تو لادا گیا ہوتا ہے لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا یہ بوجھ کس چیز کا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ منافقون کو ذکر کیا گیا۔ سورہ منافقون کے اندر خداوند متعال نے چند اہم باتوں کی طرف اشارہ کروایا ہے۔ سورہ منافقون کے اندر خداوند متعال نے سب سے پہلے جس چیز کو ذکر کیا، اس میں بیان کیا گیا کہ کچھ منافق لوگ تھے جو ظاہراً تو کہتے تھے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کے آئے ہیں، لیکن وہ جھوٹے ہیں، ہرگز وہ ایمان نہیں لائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی چالوں سے یہاں پہ تنبیہ کی گئی ہے کہ ان کی چالوں سے بچا جائے۔ اور اس کے بعد جس چیز کو ذکر کیا گیا، غزوات کو ذکر کیا گیا، غزوہ احد کو یہاں پہ بالخصوص ذکر کیا گیا، رأس المنافقین کے بارے میں یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ یہ لوگ بہت زیادہ جھوٹے ہیں، آپ پر ایمان ہرگز نہیں لائیں گے۔ اور اس کے بعد مومنین کو تنبیہ کی گئی کہ وہ ایمان لے آئیں اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے اعمال انجام دیں۔ اور اس کے ساتھ مومنین کو اور بھی تنبیہ یہ کی گئی کہ اولاد اور مال تمہارے لیے کہیں بربادی کا سبب نہ بن رہا ہو، اتنا کماؤ جتنا کھا سکو۔ جب مال میں تجاوز کرو گے، مال کی زیادہ خواہش کرو گے تو معاشرے اسی وجہ سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ تغابن کو یہاں پہ ذکر کیا گیا، اور اس میں بھی یہی ذکر کیا گیا کہ مال اور اولاد تمہارے لیے کہیں تباہی کا سبب نہ بنے۔ سورہ تغابن کے اندر خداوند تعالی نے جس چیز کو یہاں پہ ذکر کیا، جنت میں جانے والوں کے لیے کیا راستے ہیں، وہ کیا کرتے تھے اور جنت میں چلے گئے۔ وہ جس چیز کا دعویٰ کیا کرتے تھے، ایمان بالغیب رکھا کرتے تھے، خدا کی احکامات پر عمل کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ لوگ جنت میں چلے گئے۔ اور جہنم والے لوگ کیا کیا کرتے تھے، خدا کے دیے ہوئے احکامات کو جھٹلاتے تھے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اور مومنین کو تنبیہ کی گئی کہ بیویاں اور اولاد اور مال کہیں تمہاری بربادی کا سبب نہ بن جائیں۔ اس کے بعد سورہ طلاق کو یہ ذکر کیا گیا۔ سورہ طلاق کے اندر طلاق کے مسائل کو ذکر کیا گیا، جس کی ایک مفصل یہاں پہ خداوند تعالی نے ذکر کیا ہے کہ بیویاں تم پر اس وقت حرام ہو جاتی ہیں جب انہیں تم طلاق دیا دیتے ہو، اور اس میں مختلف چیزیں ہیں۔ طلاق بین ہے، طلاق رجاء ہے۔ رجاء کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں جب آپ ایک نوٹس بھیجتے ہیں طلاق کا، اگر اس دوران آپ اپنی بیگم کو ٹچ کر لیتے ہیں تو اس دوران آپ پہ بیوی وہ حلال ہو جاتی ہے۔ طلاق بین میں کیا ہوتا ہے؟ طلاق بین میں بیوی تم پر حرام ہو جاتی ہے، آپ اسے چھو نہیں سکتے۔ اور اس کے بعد مختلف
احکامات خواتین کے بتائے گئے ہیں، جیسے حیض ہے، یہاں پہ اسے ذکر کیا گیا کہ اس کی دورانیہ جو ہے زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، اس دوران عورت نماز اور روزے سے مبرہ ہے، بعد میں اس کی قضا انجام دے۔ اور اس کے بعد جس چیز کو خدا نے ذکر کیا ہے، خواتین کے احکامات کے بعد خداوند متعال جس چیز کو ذکر کیا ہے، مومنین کی نجات کا ذریعہ کیا چیزیں ہیں؟ مومنین کی نجات کے ذریعہ چیزیں وہی ہیں جو ان کے ایمان میں شامل حال ہیں، اور ان کا اجر خداوند جزا اسے اس کی جزا دے دے گا۔ اور آخر پر سورہ تحریم کو ذکر کیا، اس میں چند چیزوں کا ذکر کیا، جنتی جہنمی عورتوں کو اور جنتی عورتوں کو۔ جہنمی عورتوں میں کون کون شامل ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ اور حضرت لوط کی زوجہ، جو اپنے نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی۔ اور 2 جنتی عورتوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا، جس میں حضرت آسیہ کا نام ذکر ہے جو فرعون کی بیوی تھی، اور دوسری حضرت مریم ہیں، عیسیٰ ابن مریم کی والدہ گرامی ہیں، جو جنت میں ہوں گی۔ خدا سے دعا گو ہے کہ خداوند متعال ہم سے ایمانوں میں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ محمد۔